السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم بات کریں گے کہ خلا اور تنسیخ نکاح میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی میاں بیوی کے درمیان سیپریشن کے 3 طریقے ہیں۔ یا تو پھر مرد طلاق دے دیتا ہے، یا عورت خلا لے لیتی ہے، یا عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے ڈیزولوشن آف میرج کروا لیتی ہے۔ تو ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ طلاق بیسیکلی مرد کا رائٹ ہے، مرد نے طلاق کو پروناؤنس کرنا ہوتا ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے۔ جبکہ جو خلا ہے وہ عورت لیتی ہے، عورت کی طرف سے سیکھ کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہے وہ بھی عورت کی طرف سے دائر کیا جاتا ہے۔ تو پھر ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ خلا اور تنسیخ نکاح دونوں ہی عورت کی طرف سے کیے جاتے ہیں، تو پھر ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ خلا اگر عورت لے گی تو پھر اس صورت میں جو حق مہر اس نے اپنے شوہر سے لیا تھا وہ اسے واپس کرنا ہوگا، جبکہ تنسیخ نکاح میں اس نے حق مہر واپس نہیں کرنا ہوتا۔ تو حق مہر کی اگر بات کریں تو ایک صورت نساء میں بھی اس چیز کا ذکر ہے خلا لینے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عورت کو اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام پر صحیح سے عمل پیرا نہ ہو سکے گی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ طلاق لے لے اور مرد کو اس کے بدلے میں کچھ دے ڈالے۔ یہ الفاظ ہیں، کچھ دے ڈالے، جبکہ ہمارے لا میں یہ ہے کہ وہ حق مہر جو اس نے لیا تھا وہ واپس کرے گی، حق مہر سے کم رقم واپس نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے شادی سے پہلے اپنے خاوند کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے خاوند کو دیکھا جو کہ انہیں پسند نہیں آیا، کلر بلیک ہے، قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کچھ ایکسکیوزز تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا مرد ان کو پسند نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام میں رہتے ہوئے یہ نہیں چاہتی کہ میں کوئی کافرانہ روش اختیار کروں، ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ سین ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں، اس کو طلاق دے ڈالیں اور اس بدلے میں آپ کو آپ کا حق مہر واپس کر دیا جائے گا۔ اب حق مہر جو تھا وہ اس شخص نے ایک باغ دیا تھا، اور صحابیہ نے کہا کہ میں تو اس کو 2 باغ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے 1 باغ دیا تھا حق مہر میں، آپ 1 باغ ہی حق ان کو واپس کریں اور خلا لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا خلا کا کنسیپٹ، جب یہ اسلامی طور پر ہو گیا، اور لا میں بھی یہی ہے کہ حق مہر اس کو واپس کرنا ہوگا اور اس کے بعد خلا دے دی جائے گی۔ اور جو تنسیخ نکاح ہے اس میں کوئی حق مہر واپس نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اگر کوئی غیر معجل حق مہر کا تعین بھی کیا ہوا ہے تو عورت اس کی بھی حقدار ہوگی۔ تو پھر یہ ایک عجیب قسم کا سین آ گیا کہ اگر تنسیخ نکاح میں حق مہر واپس بھی نہیں کرنا، غیر معجل حق مہر جو ہے وہ بھی اس کی حقدار ہوگی، تو پھر لوگ خلا کیوں لیں، وہ تنسیخ نکاح ہی کروا لیں۔ لیکن اس میں کچھ گراؤنڈز ہونے کی ضرورت ہے۔ تنسیخ نکاح کروانے کے لیے سم اسپیسیفک گراؤنڈز کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے گراؤنڈز ہوں گے؟ کہ اگر شوہر 4 سال سے لاپتہ ہے تب عورت ڈیزولوشن آف میرج یا پھر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عورت کو کوئی حق مہر واپس نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اگر کوئی غیر معجل حق مہر کا تعین کیا گیا تھا تو بھی اس کی وراثت میں سے اس کو دیا جائے گا۔ اور اگر 7 سال سے زیادہ کی قید سنا دی گئی ہے اس کے شوہر کو، تو پھر ایسی صورت میں بھی عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے طلاق لے سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے کوئی حق مہر واپس نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے تو اس بیسس پر بھی وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے طلاق لے لے گی، اور ایسی صورت میں بھی اسے کوئی حق مہر نہیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو مرد ہے اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں کر رہا،
یا پھر نان و نفقہ اس کو نہیں دے رہا، تو پھر ایسی صورت میں بھی عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے طلاق لے سکتی ہے، اور اس صورت میں بھی اسے کوئی حق مہر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، جنسی طور پر وہ انفٹ ہے، اس کا شوہر فزیکلی انفٹ ہے، مینٹلی انفٹ ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ چیز پروو کر کے بھی وہ تنسیخ نکاح کروا لیتی ہے، تو پھر اسے بھی کوئی حق مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس کے شوہر کو جو مطلب ٹرانسفر ہوتی ہے، یا پھر جیسے کوڑ کی بیماری کہہ لیں، تو ایسی صورت میں بھی عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے طلاق لے سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی اسے کوئی حق مہر واپس نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اگر کسی غیر معجل حق مہر کا تعین کیا ہوا ہے وہ اس کی بھی حقدار ہوگی۔ تنسیخ نکاح میں ٹھیک ہے، تنسیخ نکاح میں انہوں نے حق مہر کوئی واپس نہیں کرنا، بلکہ اگر غیر معجل حق مہر انہوں نے لینا ہے تو وہ اس کی حقدار ہوگی، وہ اس کو لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ خلا کے لیے کسی گراؤنڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ خلا اگر وہ لینا چاہتی ہے تو کوئی گراؤنڈز کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی گراؤنڈز بنا لیں۔ ایون اگر وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کی شکل نہیں پسند، کوئی بھی گراؤنڈز بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے بس میں نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی، اس سین میں بھی خلا ہو جائے گی، طلاق مل جائے گی، لیکن حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا بیسک ڈیفرنس خلا اور تنسیخ نکاح کے بارے میں۔ تنسیخ نکاح کے لیے ان 8 گراؤنڈز کا ہونا ضروری ہے جو میں نے بیان کیے، کہ اگر شوہر نان و نفقہ نہ دے رہا ہو، بیسک نیڈز نہ پوری کر رہا ہو، کوئی جنسی طور پر انفٹ ہو، فزیکلی انفٹ ہو، مینٹلی انفٹ ہو، تشدد کر رہا ہو، تو یہ جو سارے گراؤنڈز میں نے بیان کیے، ان گراؤنڈز کی بیس پر تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب چیزیں پروو کر دیتی ہے عورت، ان میں سے کچھ بھی اگر وہ پروو کر کے تنسیخ نکاح کروا لیتی ہے تو پھر اسے کوئی حق مہر نہیں دینا ہوگا، لیکن حق مہر واپس نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں پروو نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ خلا لے لیتی ہے وداؤٹ اینی گراؤنڈ اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے جو حق مہر اس نے لیا تھا وہ اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔